بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے اور میں نے کہا کہ میں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ بھی دیکھیں۔ مولانا مکی حجازی صاحب ہیں، بیت اللہ کے اندر دس دیتے ہیں، ایک بڑے عرصے سے وہاں مقیم ہیں۔ انہوں نے بتلایا ہے کہ یہود و نصارہ کی جو نظر آگے کن کن ملکوں کے اوپر ہے، اور جو کچھ فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے اور پوری امت مسلمہ خاموش ہے، کہ آج جس طریقے سے پوری امت مسلمہ خاموش ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کون کون سے ملکوں کے اوپر ان کی نظر ہے، ان کے اوپر جو انہوں نے فرمایا ہے، یہ ویڈیو آپ بھی دیکھیں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ عالم اسلام کو ہر فتنے سے بچائے۔ اللہ تعالی حرمین الشریفین کو اور پاکستان کو یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ اب یہودیوں کی بھی اور ہندو کی بھی ان دو شہروں پہ نظر ہے، ایک مکے مدینے میں، ایک پاکستان۔ اس ملک میں اس لیے نظر ہے کہ مرکز اسلام ہے، مرکز ہدایت ہے، اور ان کی قیادت کو اللہ جزائے خیر دے کہ ہر سال 60-70 لاکھ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ 20-25 لاکھ تو حج میں ہوتے ہیں نا، سارا سال جو عمرے والے آتے ہیں ان کی تعداد بھی کم از کم 60 لاکھ کے قریب ہوتی ہے۔ اتنے لوگوں کو سنبھالنا، ان کے لیے ہر قسم کے انتظامات کرنا، انہوں نے جتنی حجاج کی خدمت کی ہے، ایک ہے دشمنی، بغض، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ٹھنڈے دل سے اگر سوچیں، ایمان سے کہیں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں کوئی پانی کی کمی ہوئی، کوئی کھانے کی کمی ہوئی، کوئی فروٹ کی کمی ہوئی، یعنی ہمیں اپنے ملک میں اتنا اچھا فروٹ نہیں ملتا جو یہاں مل رہا ہے، اور ہر حاجی کے بسوں میں پانی کے کلٹن اور جوس کے کلٹن پھینکے جا رہے تھے۔ تو یہ ان کی خدمات ہے حجاج کی۔ تو اب یہودیوں کے لیے یہ بات بڑی کھٹکتی ہے کہ یہ ایسا مرکزی اسلام ہے، جب تک یہ قائم ہے اسلام قائم ہے۔ اور پاکستان کا گناہ کیا ہے؟ ایٹمی طاقت، کہ مسلمانوں میں، اسلامی ملک میں کوئی طاقت ایٹمی بن جائے، اور جدید ٹیکنالوجی سے اتنے اچھے اچھے میزائل انہیں بنا دیے کہ جب چاہے وہیں سے بیٹھے بیٹھے یہودیوں کو اڑا دیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے K2 پر میزائل سسٹم لگا دیا تو وہاں سے فائر کیا تو کبھی توڑ جائے گا۔ یہ دشمنی ہے، اس لیے روز ایک نئی سازش ہے۔ تو اس لیے دعا کریں اللہ حرمین الشریفین کو بھی ہر فتنے سے محفوظ رکھے، پاکستان کو بھی، اور ہمارے مسلمان بھائی جو کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، برما میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، اللہ ان کی جان